السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ شخصیت جن کا تعلق ثقافت، صحافت اور زمیندارہ کمیونٹی سے ہے، اور ہم ان سے کچھ دلچسپ گفتگو کریں گے، زمیندارہ طبقے کے بارے میں ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار کلیم اللہ۔ کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ سردار صاحب، آپ زمیندارہ کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، جی بالکل۔ اور آپ کتنے عرصے سے اس کمیونٹی کے ساتھ وابستہ ہیں؟ میں بیسیکلی جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم صدیوں سے اس کمیونٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور میرا بچپن سے ہی شروع سے ہی کیونکہ میں دیہاتی ہوں اور ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے، تو میں شروع سے ہی اس کمیونٹی کا حصہ ہوں۔ جی سردار کریم اللہ، جس طرح آپ کا زمیندار کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل پیش ہوں گے۔ پانی کی خرابی ہے، زمین میں سیم و تھوڑ ہے، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے، ڈیولپمنٹ، روڈز کا کام اور سامان کی ترسیل ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو آپ کو کافی مسئلے مسائل پیش ہوں گے۔ جی بالکل۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کہ پانی کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ زمیندارہ طبقے کو کیا ہے؟ دیکھیں جی، پانی کی خرابی کی بڑی وجہ جو ہے نا، وہ ایک جو شہروں کا پانی ہے اور دیہات کے نالوں کا پانی، وہ یا تو نہر میں پھینکا جا رہا ہے یا دریا میں پھینکا جا رہا ہے۔ دریا سے نہریں نکل رہی ہیں، نہروں کا پانی ذمہ دار استعمال کر رہا ہے، اور اس گندے اور خراب پانی کی وجہ سے جو وہاں پہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، پیداوار بہت کم ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمینی خرابی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور زمینی خرابی سے بڑھنے سے جو پانی کی خرابی وہ اپنے آپ اوپر آ رہی ہے، اور فصلیں اس سے بہت زیادہ نقصان ہے کسان کا۔ کلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم لوگ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، ہمارے پاس سبزیاں ہیں اور ہری بھری لال ٹماٹر، پیاز اور ہری مرچیں دیکھنے میں تو بڑی تازی لگتی ہیں، اور ان کو پکانے کے بعد کھانے کا بھی بڑا دل کرتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے جس طرح آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ گٹر کا پانی یا گندا نالے کا پانی ان فصلوں کو لگایا جاتا ہے، تو اس سے بیماریاں کتنی ہمارے سامنے اگر دیکھ سکتے ہیں تو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، تو کتنی بیماریاں مطلب لگ سکتی ہیں اس چیز سے؟ اچھا جی، حافظ صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں روز یہ ملتی ہے کہ سننے کو ملتا ہے کہ کسان ہمیں اچھی فصلیں نہیں دے رہا، اچھی کھانے کی چیزیں نہیں دے رہا، جس وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں۔ اس میں کسان کا بہت کم قصور ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو وہ گندا پانی یا ناکارہ فرٹیلائزرز، ادویات جو ہم فصلوں کو دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو خرابی آ رہی ہے وہ آٹومیٹکلی کھانے والے میں خرابی آئے گی، جو کھا رہا ہے اس فصل کو، اس میں تو وہ بیماریاں بھی آئیں گی، اور وہ جسمانی طور پہ وہ ڈسٹرب بھی ہوگا۔ تو یہ اس میں کسان کا قصور کم ہے۔ یہ ادویات بنانے والی فیکٹریاں اور یہ کمزور انفراسٹرکچر جو ہے، جہاں پہ نالے کسی ایک مقام پہ جا کے نہیں گرتے، یا نہروں میں گرا دیتے ہیں نالے، تو اس وجہ سے وہ خرابی کا باعث بن سردار رہی ہے۔ صاحب، ایک اور یہاں پہ ایک اور اہم بات ہے کہ ہم لوگ فصلیں بڑھانے کے لیے یا زیادہ چیزیں، مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایک وسیع مقدار میں ہم لوگوں نے اپنا مال حاصل کرنا ہے، یا اس کے لیے ادویات استعمال کرتے ہیں، تو کیا ادویات لازم و ملزوم ہیں؟ ادویات لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ادویات کے بغیر بھی فصل ہو سکتی ہے، لیکن ہماری ایک عادت بن گئی ہے، ہم نے وہ ادویات ڈال کر وہ ایک وقت آتا ہے کہ اگر بندہ کوئی خوراک لے رہا ہے نا، وہ اس کے جسم کو لگ جاتی ہے۔ بالکل۔ ہماری زمینات کو وہ خوراک جو ہے، وہ ادویات لگ گئی ہیں، اس سے وہ نہیں دیں گے تو پیداوار کم ہوگی، وہ دیں گے تو پیداوار زیادہ ہوگی۔ اس پیداوار کے چکر میں اس میں تھوڑا کسان کا قصور ہے کہ زیادہ پیداوار کے چکر میں وہ یعنی کہ زیادہ غلط پیداوار کے چکر میں وہ ادویات کا استعمال کرتا ہے۔ ادویات کا استعمال کر رہا ہے۔ صحیح صحیح۔ کلیم صاحب، ابھی جس طرح پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پورے پنجاب میں سندھ کی سائڈ پہ، بلوچستان کی سائڈ پہ سیلاب آئے، کسان کمیونٹی جس طرح آپ کا بھی تعلق ہے،
کیا کیا مشکلات کا سامنا پیش آیا؟ سب سے پہلے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. بالکل. ہمارے پاس سیلاب کو روکنے کے کوئی اقدامات ہم نے نہیں کیے ہوئے. سب سے بڑی بات اگر کلیم صاحب بات کریں تو ہمارے پاس ڈیمز ہی نہیں ہے. ہاں ڈیمز ہی نہیں ہیں. اگر پانی کو سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ قدرتی آفات آ رہی ہیں, تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہ ہوگا تو ہم اس پانی کو پانی کدھر جائے گا؟ پانی اپنا خود راستہ خود بنا رہا ہے. وہ جس طرف سے آ رہا ہے اس طرف سے جا رہا ہے, اور جو کچھ اس نے جدھر آنا ہے وہاں سے اس نے گزر کے جانا ہے اور وہ ہر چیز ساتھ بہا کے لے کے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ کسان کو کیا, اگر یہاں پہ اب فصل تھی چاول کی, دھان کی فصل تھی, تو دھان کی فصل کو بہت زیادہ پیداوار جو ہے نا وہ اس سے دھان کی فصل سے کسان لے رہا ہے یا لیتا ہے, تو وہ بالکل نکارہ ہو گئی. سیلاب آنے سے بالکل زمینی کٹاؤ ہوئے, اور زمینی کٹاؤ کی وجہ سے وہ فصل بالکل ضائع ہو گئی. اس وقت کسان سڑکوں پر ہے, وہ چاہے پنجاب کا کسان ہو, سندھ کا کسان ہو, بلوچستان کا کسان ہو, اور کے پی کے میں بھی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں, تو کے پی کے کا کسان ہو, وہ اس پہ جو سیلاب کی زد میں آئے ہیں وہ اس وقت سڑکوں پر ہیں. اور ان کے لیے بھی حکومتی لیول پر اتنی امداد نہیں دی گئی, شاید اتنی عوامی امداد دی گئی. کلیم صاحب اگر کسان سڑکوں پہ آ کر اپنے کچھ انہوں نے اپنے مطالبات منوانے ہوں تو شاید حکومت ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا نہیں چاہتی, وہ ان کو لارے دے کے ان کو دور سے لال جھنڈیاں کرا کے اور دور کر دیتی ہے. یہ ہے یہ بالکل ایک وجہ ہے. یہ 2 ماہ پیچھے چلے جائیں حافظ صاحب تو یہ بالکل ہوا ہے. کسان نے احتجاج کیا اسلام آباد میں, اسلام آباد بند کیا اور اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں, تو حکومت نے ان کو یہ بھی کہا کہ جو ہم نے عمران خان کے لیے سامان اکٹھا کیا ہوا ہے اس کے مارچ کے لیے وہ ہم آپ پہ لاگو کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس یہ پوری پاور ہے. تو ایک تو کسان کمیونٹی کا اتحاد وہ بہت کم ہے, اس کی ایک وجہ ہے. اگر کسان اتحاد کر کے احتجاج کرے تو پیچھے فصلیں کون سنبھالے؟ دوسرا جو ذمہ دار کمیونٹی ہے جو فصلیں اگا رہے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ایک تو کسان اپنے اب روٹین بن گئی ہے کہ کسان اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے, وہ جیسے بھی پڑھا رہا ہے لیکن پڑھا رہا ہے. لیکن جو ہمارے سے 20 سال پہلے کی جنریشن ہے جنہوں نے آج یہ سنبھالا ہوا ہے کام, کلیم صاحب اگر پڑھا بھی رہا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اسی جسے کہتے ہیں کہ اسی فیلڈ کے اندر, اسی شعبے کے اندر لے آتے ہیں. اگر اس نے میٹرک کر لیا تو بس کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسی شعبے سے وابستہ ہوں, جس طرح ہم کر رہے ہیں ویسے آپ چلیں. نہیں, اس کی وجہ ہے کہ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کلیم صاحب ریڑھ کی ہڈی تو ہم مان گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ تعلیم نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں جی کہ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. صحیح. اور ریڑھ کی ہڈی پورے جسم کو سہارا دیتی ہے. بالکل ایسے ہی. اگر زراعت میں پڑھے لکھے لوگ آئیں گے, ذمہ دار اگر پڑھا لکھا ہوگا تو وہ اپنی فصلوں کو ادویات بھی اچھی ڈالے گا, ان کی دیکھ بھال بھی اچھی کر لے گا, اور اپنے مطالبات بھی اچھے منوا لے گا. اگر پڑھ لکھ کر کوئی بچہ یا نوجوان جوان جا رہا ہے زراعت کی طرف تو یہ ایک اچھا عمل ہے, اور یہ ہونا چاہیے. میرے نزدیک یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو غیر تعلیم یافتہ یا کم تعلیم ہے ہمارے پاس, وہ تعلیم سے ہم اسے بہتر کر ہم لوگ سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو زراعت کے اندر کس طرح استعمال کرنا ہے. جس طرح ہم ویسٹرن سائڈ پہ چلے جائیں, یورپین سائڈ پہ چلے جائیں, تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں, اور کس طرح جس طرح وہ لوگ مشینوں کا استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو کسان صبح سے شام تک لگا رہتا ہے, وہ کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی فرٹیلائزر ڈال رہا ہے, تو کبھی پانی لگا رہا ہے جا کے. لیکن اب جس طرح مشینیں آ گئی ہیں آج کل تو کام تو بہت آسان ہے. شاید ہم نے خود مشکل بنایا ہے, یا اس کے اندر اگر بات کریں ہمارے پاس اخراجات نہیں ہے. اخراجات کا مسئلہ نہیں ہے, کسان کے پاس اخراجات ہیں. وہ بڑا اور چھوٹا کسان یہ دو طبقے ہیں. بڑے کسان کے پاس اخراجات ہیں, وہ مینج کر سکتا ہے. چھوٹے کسان کے پاس اخراجات نہیں, وہ مینج نہیں کر رہا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ٹریکٹر کی فیکٹری ہے, ملت. اس کے علاوہ سارے امپورٹ کرائے جاتے ہیں باہر سے, اور وہ کباڑ میں آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بنایا یا کوئی
ایک امپورٹ سسٹم ہے کہ وہاں کی جو فیکٹری وہ بنا کے یہاں پہ بھیج رہی ہے. وہاں پہ پہلے چلتے ہیں 10 سال 12 سال, جب ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو وہ کباڑ کے ذریعے پاکستان آتا ہے, پاکستان میں وہاں پہ جوڑ کر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی وجہیں, ہمارے یہاں انڈسٹری نہیں ہے زراعت کے حوالے سے, بالکل اس وجہ سے کسان بہت پریشان ہے. ایسے ہی ہے. کلیم صاحب, اب جس طرح ہمارے پاس وقت بھی کم ہے, ایک آخری آپ سے سوال ہے کہ اکثر ایک لفظ سنتے ہیں ہم لوگ, مڈل مین. یہ مڈل مین کا کیا کردار ہے زمیندارہ کمیونٹی کے اندر؟ مڈل مین کا کردار اچھا بھی ہے برا بھی ہے. کلیم صاحب پہلے یہ بتائیے کہ مڈل مین ہے کیا, یہ چیز کیا ہے؟ یہ مڈل مین ہم اپنی روایتی زبان میں اسے آڑتی کہتے ہیں. آرتی. آڑتی. آرتی. وہ آڑتی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کسان فصل اگا رہا ہے, اسے پکا رہا ہے, اس کی کاشت کر کے وہ رکھ دیتا ہے کہ اب میں اسے بیچوں گا. صحیح. تو مڈل مین آتا ہے, اس فصل کا ریٹ لگاتا ہے, ریٹ لگا کر وہ فصل اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کے آگے بڑی منڈی میں بیچ آتا ہے. تو وہاں پہ مڈل مین یہ کرتا ہے کہ کسان کو بھی اپنی من پسند کا ریٹ لگا رہا ہے, جہاں پہ کسان ہو سکتا ہے گزارا ہو رہا نہ ہو رہا ہو, وہ مڈل مین کی سردردی. آگے بھی وہ سٹاک کر لیتا ہے اپنے پاس, سٹاک کر کے پھر آگے منڈی میں پہنچاتا ہے, وہاں پہ بھی وہ من مرضی کا ریٹ جو ہے نا وہ حاصل کرتا ہے. تو وہ یہ اس کا کردار اچھا بھی ہے. اچھا اس لیے ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, بالکل سڑکیں نہیں ہیں کہ ایک چھوٹا کسان اپنی فصل کاشت کر کے ڈائریکٹ منڈی تک پہنچا لے. تو فائدہ یہ ہے. کلیم صاحب ہمارے مسئلے مسائل بہت ہیں, کسی بھی شعبے میں ہو, وہ زمیندارہ کمیونٹی کے ساتھ ہو, انڈسٹریلسٹ ہو, کوئی بزنس مین ہو, مسئلے مسائل تو ہر جگہ. اچھا کلیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. جاتے جاتے کوئی میسج؟ میری زمیندارہ کمیونٹی کے لیے میسج یہ ہے کہ اکٹھے ہوں, سر جوڑیں اور اپنے مطالبات منوائیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ وہ یہاں سے بڑے شہروں سے پڑھ کر جائیں اور اپنے ذمہ دار جو طبقہ ہے انہیں بھی اس سے فائدہ ہو, اور ہماری فصلیں اور جو ہم کاشت کر رہے ہیں اس کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو, اور اچھے طریقے سے, ناکارہ ادویات استعمال کر کے نہیں, ایک اچھے طریقے سے, ایک جینوئن طریقے سے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. شکریہ کلیم, بہت آپ کا بہت شکریہ. بہت. اور اب ہم اپنا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے ہم اس کو اختتام کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں, ہماری جس کمیونٹی سے جس کا بھی تعلق ہے, وہ جلد از جلد حل ہوں. اور اب میں اجازت چاہوں گا, مجھے اور میرے گیسٹ کو اجازت